بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے۔ تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہے کی طرح، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جاتا ہے؟ محبت کے زمانے میں مرد کچھ اور ہوتا ہے، شوہر کی صورت میں وہ پہچانا نہیں جاتا۔ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں میری کمی محسوس ہوتی رہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ جب ہم محبت کا ناپ تول کرنے لگتے ہیں، اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں، تب تو محبت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جس وقت سے آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، تب سے یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ عورت اس مرد کے لیے تڑپتی ہے جس کا چہرہ اور لہجہ اس کے لیے بدل رہا ہو، اور وہ جس سے پیار کرتی ہے اسے بدلتا نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس پر کتنا فرق پڑتا ہے۔ بوڑھا ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ محبت کرتے وقت تو بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا رونا رو دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تین چیزیں راستے بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ خیال رکھیے، یہ زندگی دو مرتبہ آپ کو ایک مخلص عورت سے نہیں نوازے گی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے فقط وقت، وفا اور محبت تھی جو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اب تو میرے پاس خود کو بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جھوٹی تسلی بھی نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ، ہر تکلیف اکیلے ہی بانٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود ہی بانٹ سکیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کیجیے، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہوں۔ پچھتاوے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ظرف والوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگ اپنی غلطی مان بھی لیں تو ان کی اکڑ انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ کسی کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتے ہو تو یہ کام کرنے لگ جاؤ: جو آپ کی قیمت ہے اس سے کم خود کو کسی کے سپرد نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی بے عزتی کروا رہا ہو، جو عقل رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے
کہ اس کی آہ کو آسمان والوں کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ جس عورت کے چہرے پر جوانی میں جھریاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم کوئی بات بیان کرو تو سچ سچ بیان کرو، اور جب کسی غلام کے مالک ہو تو اس کی جان آزاد کرو، اور جب تمہیں رزق ملے تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اہل حقوق پر خرچ کرو۔ بے شک مومن تو ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگر چاہے ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافق ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ایسا طرز زندگی اختیار کرو کہ تمہارے مرنے پر وہ آبدیدہ ہو جائیں اور تمہاری زندگی میں وہ تمہارے ہم نشین رہیں۔ پرہیزگاروں اور عقل مند کی صحبت اختیار کرو، ان سے اکثر بات چیت کرتے رہو، کیونکہ اگر تم بے علم ہو تو علم حاصل ہو جائے گا، اگر عالم ہو تو علم بڑھ جائے گا۔ ہر جگہ حوصلہ دینے والی نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پر کہنا پڑتا ہے، اور کہنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں تم تھک گئے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہاری زندگی میں مسائل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے ذاتی معاملات کا ذکر نہیں کر سکتے، مگر اس سب کے باوجود ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ہر بار ایک انسان کو مضبوط کرنے کا کہہ کر بہت ظلم کرتے ہیں، اس لیے خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی ہمارا ہاتھ تھام کر بیٹھتا نہیں ہے، کوئی ہماری مایوسی والے باتیں سننا پسند نہیں کرتا، ہر کسی کے پاس امید والی ٹوکری ہوتی ہے اور وہ ٹوٹے انسان پر اڈیلنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی جوتوں میں ایک بار جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر انہیں کاٹ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔